السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحبني فقد دخل الجنة ومن أبى قيل يا رسول الله من أبى قال من عصاني أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، قابل احترام عزیز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، ہماری گفتگو اصل میں ایک سلسلے پر ہو رہی تھی اور 2 نشستیں اس پر مکمل ہوئیں. ہو سکتا ہے کہ ایک اور نشست ہو جس میں وہ بات پوری ہو جائے، لیکن آج کے لیے ہم اس موضوع کو روک کر دوسری بات اور اس وقت کے تقاضے کے اعتبار سے جو بہت ضروری بھی ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں. اس دنیا کے اندر ایک بڑا عجیب میدان ہے عشق و محبت کا، اور یہ بڑا عجیب میدان ہے. اس میدان میں آدمی دماغ کی نہیں سنتا بلکہ دل کی سنتا ہے. اسی لیے عربی کی کہاوت ہے: حب الشیء یعمی و یصم. کسی بھی چیز کی محبت آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، کہ جب اس کو کسی چیز سے محبت ہو جائے اور وہ کسی چیز کو پسند کرنا شروع کر دے تو پھر پوری دنیا اس کے مخالف ہو جائے لیکن اس کے دل سے وہ محبت نہیں نکالی جا سکتی. آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا کے اندر جو داستان محبت بڑی مشہور ہوئی ہے اس میں ایک لیلا اور مجنوں کی داستان. مجنوں کا اصل نام قیس بن معاذ تھا اور لیلا کا جو نام تھا وہ لیلا اس کی اصل میں عرفیت تھی. مجنوں بڑا خوبصورت تھا لیکن لیلا کالی تھی، لیکن اس کالی لیلا پر مجنوں کا دل آ گیا. ایک مرتبہ راستے سے گزر رہا تھا تو جس گلی اور جس محلے میں لیلا کا گھر تھا اس کے در و دیوار کو اور اس کے دروازوں کو چومتا ہوا گزر رہا تھا. پھر کچھ دیر کے بعد لیلا کے گھر سے اس کا پالتو کتا آیا تو اس نے اس کتے کو بھی اٹھا لیا، اس کو بھی چومنا شروع کر دیا. لوگوں نے اس سے کہا کہ واقعی تو بالکل مجنون آدمی ہے، بے وقوف اور پاگل قسم کا آدمی ہے کہ تو در و دیوار کو اور دروازوں کو اور اس گھر کے اندر رہنے والے اس پالتو جانور کو تو بوسہ لے رہا ہے. تو اس نے کہا: وَمِنْ عَادَتِي حُبُّ الدَّيَارِ لِأَهْلِهَا وَأُقَبِّلُ ذَا الْجِدَارِ وَذَا الْجِدَارِ لَيْلًا، کہ میری عادت یہ ہے کہ میں گھر کو پیار کر رہا ہوں، گھر کو بوسہ دے رہا ہوں، گھر میں رہنے والے مکین کی وجہ سے.
اس گھر کے اندر جو رہتی ہے وہ چونکہ میرے دل میں بستی ہے، اور جب اس کی محبت میرے دل کے اندر جاگزی ہے تو جس چیز سے بھی اس کا تعلق ہوگا اور وہ جس چیز کو بھی پسند کرے گی، ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی اس در و دیوار پر ہاتھ لگائی ہو، میں نے چوم لیا تو اس کے ہاتھ کو چومنے کی طرح ہو گیا۔ یہ پالتو جانور جو تم کو نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے کبھی اس کو اپنے قریب کیا ہو، میں نے اس کو اگر بوسہ لے لیا تو گویا اس کے ہاتھ کو بوسہ لینے کی طرح ہو گیا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عشق و محبت کا جو میدان ہے، اس میدان میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، دماغ سے نہیں ہوتا، ایک۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو بتلانے کے لیے بعض مرتبہ دلیل کی ضرورت پڑتی کہ واقعی میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، فلاں کو چاہتا ہوں، اس کو بتلانے کے لیے کبھی دلیل کی ضرورت پڑتی۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرد بشر، کوئی امتی شاید ایسا نہیں ہوگا جس کے دل میں اپنے آقا اور مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت، محبت اور آپ کی ذات عالی سے والہانہ تعلق نہ ہو، شاید ایسا کوئی امتی نہیں ہوگا۔ ہے کوئی ایسا امتی؟ شعراء کہتے ہیں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خرابی تو پھر سب کچھ نامکمل ہے۔ جب تک آقا کی محبت دل میں جاگزی نہیں ہوگی، اور جب تک حضور پرنور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے ایک عقیدت، تعلق، وارفتگی امتی کو نہیں ہوگی، یوں سمجھو کہ اس کا ایمان بھی کامل نہیں ہے، اس کا ایمان بھی کامل نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، فرمایا یا رسول اللہ، مجھے پوری دنیا میں سب سے زیادہ آپ کی ذات عالی سے محبت۔ حضور نے فرمایا کہ عمر سوچ لو کیا کہہ رہے ہو۔ تھوڑی دیر غور کیا، غور کرنے کے بعد کہا کہ حضور مجھے اپنی آل اولاد اور اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ محبت آپ سے۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا کہ تم میں کا کوئی آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ حدیث پر توجہ کرنا، یہ حدیث بڑی مشہور ہے۔ لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں یعنی حضور کی ذات والا صفات اس امتی کے نزدیک احب الیہ سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، من ولدہ، یہاں تک کہ اس کی اولاد سے بھی زیادہ میں محبوب ہو جاؤں، ووالدہ، اس کے والدین سے بھی زیادہ میں محبوب ہو جاؤں، والناس اجمعین، اور پوری دنیا کے لوگوں سے زیادہ میری محبت، میری عقیدت اور مجھ سے تعلق اور وارفتگی اس کے دل کے اندر جب سب سے زیادہ پیدا ہو جائے گا، تب جا کر وہ بندہ کامل ایمان والا ہوگا اور اس کا ایمان مکمل ہوگا۔ حدیث پر غور کرنا، حضور نے کیا فرمایا؟
جس بندے کے دل میں حضور کی محبت اپنی اولاد کی محبت سے بھی زیادہ ہو، اپنی اولاد کی محبت سے بھی زیادہ ہو، اپنے والدین کی محبت سے بھی زیادہ ہو، اور دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کی محبت سے زیادہ حضور کی محبت جس بندے مومن کے دل میں ہوگی وہ بندہ ایمان والا ہے اور کامل ایمان والا ہے۔ اب ذرا جائزہ لے کر کے دیکھیں، ہم اپنے اپنے دلوں کو ٹٹول کر کے دیکھیں اور اپنے گریبان میں خود جھانک کر کے دیکھیں کہ کیا ہمیں واقعی حضور سے ایسی ہی محبت ہے جیسی محبت آپ نے بتلائی ہے۔ حضور نے تو فرمایا ماں باپ سے بھی زیادہ مجھ سے محبت، اولاد سے بھی زیادہ مجھ سے محبت، دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ، تمام رشتوں ناتوں سے زیادہ جس بندے کے دل میں حضور کی محبت ہوگی وہ بندہ ایمان کامل والا ہے، یعنی اس کا ایمان کامل و مکمل ہے۔ ذرا ٹٹول لیں اپنے آپ کو، اپنے دلوں کا جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ کیا واقعی ہمارے دلوں میں حضور کی ویسی محبت ہے؟ بولو بھائی، کیا حضور کی ویسی محبت ہے جیسی محبت حضور خود فرما رہے ہیں کہ جس کا دل مجھ سے اتنا محبت کرے کہ اس کی اولاد سے بھی زیادہ مجھے چاہے؟ کیا ہم اپنی اولاد سے زیادہ حضور سے محبت کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے والدین سے زیادہ حضور سے محبت کر رہے ہیں؟ کیا تمام لوگوں سے زیادہ، تمام لوگ تو چھوڑ ہی دو، کم از کم اپنی خواہشات اور اپنی مرضیات سے زیادہ حضور کی خواہشات اور حضور کی مرضیات ہم کو مقدم ہے؟ جی نہیں۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے فرماتے ہیں کہ وہ بندہ ایمان کامل والا نہیں ہو سکتا جس کو میری محبت اولاد، والدین اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ میری محبت اس کے دل میں نہ بس جائے۔ اتنی بات آئی سمجھ میں؟ تو اب یہاں ہمیں اس بات کا جائزہ لے کر اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ میں اپنے دل میں حضور کی ویسی محبت پیوست کروں، ویسی محبت اپنے دل و دماغ کے اندر اور اپنے آپ میں حضور سے اتنا میں چاہنے والا اور آپ کی عقیدت اور محبت میں مر مٹنے والا بن جاؤں کہ میری اولاد سے بھی مقدم مجھے حضور ہوں، میرے ماں باپ سے بھی مقدم مجھے حضور ہوں، میری خواہشات، میری آرزوؤں سے بھی زیادہ مقدم مجھے میرے حضور ہوں۔ تب جا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بندہ حضور کا سچا پکا عاشق ہے۔ آپ کو بتاؤں حضور سے محبت کے نمونے کیا تھے اور حضور سے محبت کرنے کے واقعات کیسے تھے کہ کس انداز سے حضرات صحابہ نے حضور سے محبت فرمائی ہے۔ جنگ احد کا نام آپ نے، اسلام کی دوسری بڑی جنگ ہے اور اس جنگ کے اندر 70 مسلمان شہید ہوئے، مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور حالات ایسے بنے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر خون کی کڑیاں چبھ گئیں، دندان مبارک شہید ہو گئے، دانت ٹوٹ گئے حضور کے اس جنگ کے اندر۔ ایک صحابی کو معلوم ہوا کہ غزوہ احد میں حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے، حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ جب ان صحابی کو یہ معلوم ہوا کہ میرے آقا اور میرے مولا کے دانت جنگ کے اندر شہید ہو گئے، وہ گئے اور ایک پتھر انہوں نے اٹھایا اور انہوں نے بھی اپنے دانت توڑ دیے۔ کہا جب میرے آقا کے منہ مبارک کے اندر دانت نہیں ہے تو پھر میرے منہ کے اندر دانت کیسے رہے؟ یہ ہے محبت کا ثبوت۔ حضور نے فرمایا کہ ہمارے اور یہودیوں کے درمیان ایک بڑا فرق ہے کہ یہودی جب بال یعنی مانگ کرتے ہیں تو پورے بال پیچھے کی طرف کر دیتے ہیں،
پورے بال پیچھے کی طرف کر دیتے ہیں۔ ان سے اور ہمارے درمیان میں فرق یہ ہوگا کہ مسلمان بیچ میں سے مانگ نکالے، بیچ میں سے مانگ نکالے، الفرق، مانگ نکالنا۔ ایک صحابی تھے جن کے بال گھنگریالے تھے، وہ مانگ اس کے اندر آ نہیں رہی تھی، تو گرم گرم سلاخ انہوں نے کی اور انہوں نے یہاں بیچ میں جو ہے نا اس سلاخ کو رکھ دیا، اس سنت کو ادا کرنے کے لیے کہ میرے بال تو ایسے ہی ہیں، دو طرف بٹ نہیں رہے ہیں، تو انہوں نے اس سلاخ کے ذریعے سے اپنے بالوں کے اندر مانگ نکالی۔ یہ ہے حضور سے محبت۔ حضور ایک مرتبہ آپ کے مجمع میں دو چار مثالیں دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے کہ آپ کے دربار کے اندر آپ کے ساتھ جو مجمع تھا صحابہ کا، ایک صحابی کو دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی، صحابی کو دیکھا کہ یہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے بتوں کی بو آ رہی ہے تمہارے درمیان سے، اشارے میں فرمایا حضور نے کہ مجھے بتوں کی بو آ رہی ہے، اس لیے کہ بت جو ہوتے تھے وہ سونے سے بنائے جاتے تھے۔ تو صحابی سمجھ گئے اور پھر انہوں نے مجلس سے اٹھنے کے وقت میں انگوٹھی نکالی اور پھینک دی، سونے کی انگوٹھی۔ بعض صحابہ ان کے پاس گئے، کہا بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مت پہنو، تمہاری گھر کی عورتوں کو پہنا سکتے ہو، عورت کے لیے تو سونا حلال ہے، اس کا زیور ہے، مرد کے لیے حرام ہے، مگر ہمارے کو شرم نہیں آتی، ہم شادیوں میں باضابطہ بولتے بچے کو کیا چڑھا رہی، جی بولتے نا بچے کو کیا چڑھا رہی، بے شرموں کے جیسا، بے حیاؤں کے جیسا۔ ایک تو یہ کہ بھئی مانگنا خود، ایک تو مانگ رہے ہیں بھیک، ایک تو مانگ رہے ہیں بھیک کہ ہمارے بچے کو کیا چڑھا رہے ہیں آپ، اس کو بولتے صاحب سلامی دے رہے ہیں، کئی کی سلامی رہے، کس بات کی سلامی، تیر مارا، کمال کر دیا بہت بڑا۔ ارے بھائی کمال تو ان لڑکی والوں کا ہے جو اپنے لخت جگر کو تم غیروں کے حوالے کر دیتے، جس کو پوری زندگی پال پوس کر پڑھا لکھا کر اس کو قابل بنا کر اور پورا اپنا جگر کا ٹکڑا نکال کر تمہیں حوالے کر دیتے ہیں، سلام کرنے کے لائق تو وہ لڑکی والے ہیں۔ لڑکے والے خاک کیا بڑا کمال کر رہے ہیں، ضرورت ہے، بغیر لڑکی کے مرد کا نکاح ہو نہیں سکتا، اس کو ضرورت ہے اور لازم لڑکی چاہیے، تو لڑکی کر کے لانے والا احسان نہیں کر رہا، لڑکی دینے والا احسان کر رہا۔ بے شرموں کے جیسا بولتے جا کے ہمارے بچے کو کیا چڑھا رہے تم، شادی میں کیا چڑھا رہے، ولیمے میں کیا چڑھا رہے، سونی پہ چڑھاؤ۔ سونا بھی کوئی چڑھانے کی چیز ہے، بچے کو حرام چیز مطالبہ کر رہے ہو اس کا۔ تو بہرحال صحابی نے جب سنا کہ حضور کو یہ بات پسند نہیں آئی، حضور نے صحابی نے پھینک دیا، کہا عورتوں کے لیے جائز ہے، تم نے کیوں اس کو پھینک دیا؟ تو ان صحابی نے جواب دیا کہ جس بات پر میرے سرکار ناراض ہو جائے میں اس چیز کو دوبارہ اٹھا لوں یہ مجھے گوارا نہیں، جس بات پر میرے سرکار ناراض ہو جائے میں اس کو دوبارہ اٹھا لوں یہ مجھے گوارا نہیں۔ ایک اور واقعہ، حضور کا ایک راستے سے گزر ہوا، اس دور میں مکان بنتے تھے تو لازم بات ہے کہ مٹی کے بنتے تھے، تو ایک صحابی نے اپنا مکان بنایا تو تھوڑا اس کی عمارت کو بلند کر دیا، عمارت کو بلند کر دیا، تو حضور کا گزر ہوا، پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ بس اتنا ہی سوال کیا، مکان کس کا ہے؟ کہا وہ فلاں صحابی کا ہے۔ ٹھیک، حضور آگے بڑھ گئے، جن صحابی کا مکان تھا ان سے ملاقات ہوئی، ان صحابہ کی جو حضور کے ساتھ اس وقت موجود تھے، کہا بھائی راستے سے گزر رہے تھے، تمہارا مکان جو اونچا ہے یہ نظر آیا، تو حضور نے سوال کیا کہ مکان کس کا ہے؟ ہم نے تمہارا نام بتایا، تو کہا حضور کے چہرے مبارک کے آثار کیا تھے، جب حضور کے چہرے پر کیا اثر آیا وہ دیکھ کر؟ کہا حضور نے تھوڑی سی ناپسندیدگی کا اظہار کیا، ایسے آپ کے چہرے سے معلوم ہوا۔ صحابی کو معلوم ہوا، فوراً گئے، وہ قبہ جو انہوں نے بلند کیا تھا اس کو ڈھا دیا۔ اچھا پھر یہ بھی نہیں کہ آ کے بتایا ہو حضور سے کہ یا رسول اللہ آپ ناراض ہو گئے، آپ کو پسند نہیں آیا، میں نے ڈھا دیا، نہیں،
گرا دیے، خاموش ہو گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد حضور کا گزر ہوا، پوچھا بھئی یہاں ایک قبہ نما بنا ہوا تھا عمارت، کیا ہوئی؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کی ناگواری کا ان کو علم ہوا، انہوں نے فوراً اس کو توڑ دیا، ختم کر دیا۔ یہ ہے محبت، اس کو کہتے ہیں محبت۔ صحابہ نے ایسی محبت کا عملی ثبوت دیا کہ حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے تو صحابی نے بھی اپنے دانت توڑ لیے۔ ہم حضور سے پوری زندگی پیدا ہونے سے لے کر آج تک، برا ہرگز مت مانیے گا، حقیقت بول رہا ہوں، برا ہرگز مت مانیے گا کہ ہم پیدا ہونے کے بعد سے لے کر آج تک ہر سال حضور سے محبت کا، حضور سے عقیدت کا، حضور سے وارستگی کا بہت زور و شور سے دعویٰ کرتے ہیں، مگر زندگی گزر گئی لیکن چہرے پر حضور کی سنت کو ہم نے زندہ نہیں کیا۔ یہ محبت ہے۔ زندگی گزر گئی اور ہر مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یقیناً بڑے سچے عاشق رسول ہیں۔ صحابی تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے دانت توڑ لیے، یہ سن کر کے حضور کے دانت غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے۔ ہمارے اندر اتنا عشق نہیں آیا ابھی کہ ہم اپنے چہروں پر حضور کی سنت کو زندہ کر لیں۔ خاک ہمارا دعویٰ ہے عشق کا، جھوٹے ہیں ہم جھوٹے ہیں کہ ہم جو زبان سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں حضور سے سچی پکی عقیدت اور محبت ہے۔ ارے بھائی، محبت تقاضا کرتی ہے دلیل کا، محبت تقاضا کرتی ہے دلیل کا، اور دلیل ہمارے پاس کوئی نہیں، دلیل ہمارے پاس کوئی نہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے سچے عاشق رسول ہیں۔ اگر عاشق رسول ہیں تو واقعی یہ یاد رکھنا، منبر رسول کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک کو گواہ سمجھتے ہوئے اور اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ اس دنیا میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں میں کوئی فرد بشر حضور سے زیادہ خوبصورت، حضور سے زیادہ بہترین، حضور سے زیادہ زبردست اور حضور جیسی چہرے اور شخصیت والا پوری دنیا میں نہ کبھی پہلے ہوا نہ کبھی بعد میں ہوگا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ شیخ سعدی نے کہا کہ انبیاء کو جو معجزات ملے ہیں وہ ان کو الگ الگ معجزات ملے ہیں، لیکن آپ کی ذات مبارک ایسی ہے، اللہ نے تمام معجزات کو آپ کے اندر بیک وقت جمع فرما دیا۔ آنچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری، وہ جو خوبیاں الگ الگ رکھتے تھے آپ ان تمام خوبیوں کو ایک ساتھ اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اگر واقعی حضور سے عشق ہے، دعویٰ ہے حضور سے عشق کا، تو اس کا سب سے پہلا عملی ثبوت یہ ہے کہ ہمارے چہرے حضور کے چہرے جیسے بن جائیں، ہمارے معاملات حضور کے معاملات جیسے بن جائیں، ہماری سیرت بھی حضور جیسی بنے، ہماری صورت بھی حضور جیسی بنے، تب جا کر یہ امید اللہ کی ذات سے کی جا سکتی ہے کہ جب میدان محشر میں پہنچیں گے اور اللہ کے حضور جب ہماری حاضری ہوگی تو جا کر یہ تو کہہ سکیں گے یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت تو اس کو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں۔ دوسری اہم بات، بس اخیر کی ایک بات عرض کر کے بات مکمل کرتا ہوں۔ اس وقت اگرچہ کہ حکومت کی جانب سے اعلان ہوا اور بعض سیاسی پارٹیوں کی جانب سے اعلان ہوا کہ صاحب جلوس نہیں ہوگا، یاد رکھنا اس وقت جو جلوس نکالے جا رہے ہیں، چاہے وہ گزشتہ ہو یا اس سے پہلے کے ہوں، کوئی جلوس عقیدت اور احترام کے جذبے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس وقت اور ان جلوسوں میں جتنی بے حرمتی اور جتنا اسلام اور تعلیمات اسلام کے خلاف کام کیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ دوبارہ ایسا منظر آنکھوں کو نہ دکھائے، کلمے کی بے حرمتی اور علم کو یعنی اس کے جھنڈے کو لے کر جو بے حرمتی ہم کر رہے ہیں،
آقا کا نام ڈی جے کے انداز میں لگا کر اس پر رقص کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں۔ اور حد یہ ہے کہ گزشتہ سالوں میں، بلکہ لاسٹ ایئر کی بات کہہ رہا ہوں، ایسی ایسی پنگیاں لوگوں نے نکال کر کے بجائی ہیں، الامان والحمید، جسے دیکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مسلمانوں کی جانب سے نکالا جانے والا کوئی ایسا پرامن مظاہرہ ہو جس کو دیکھ کر لوگ اسلامی تعلیمات سے متاثر ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بہرحال کسی بھی حالت میں اس قسم کے جلوس کی شرعاً کوئی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ہمارے کوئی عشق و محبت کے دعوے کی دلیل ہے۔ عشق و محبت کے دعوے کی دلیل اپنے چہروں کو حضور کے چہروں جیسا بناؤ، اپنے معاملات کو حضور کے معاملات جیسا بناؤ، اپنے کردار، اپنے اخلاق کو حضور کے کردار اور حضور کے اخلاق جیسے بناؤ۔ یہ صرف دل کو لبھانے کے لیے، اور دل جس کام سے خوش ہوتا ہے وہ دل کی خوشی حاصل کرنے کے لیے یہ جلوس کی شکلیں نکالی جا رہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا دین و شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اظہار محبت کی دلیل ہے، بلکہ میں یوں کہتا ہوں اور بڑے صاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ بعض مرتبہ جلوس میں کی جانے والی حرکتیں یہ اسلام کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، تعلیمات اسلام کے لیے بھی، اور خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کے لیے یہ ایک گویا یوں سمجھیے کہ اس کو عام نہیں کرنا، بلکہ یہ حضور کی تعلیمات کے خلاف عمل کیا جانا ہے، حضور کی تعلیمات کے خلاف عمل کیا جانا ہے۔ جس رسول کو ڈھول تاشے توڑنے اور ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا، اسی رسول کا میلاد تم ڈی جے کے ذریعے سے نکال رہے ہو۔ جس رسول کی آمد اعلی مزامیر کو اور گانے بجانے کی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے جس رسول کو بھیجا گیا، اس رسول کی آمد کے جشن کے نام پر تم راستے میں پونگیاں بجا رہے ہو، ڈھول تاشے تم بجا رہے ہو، اور تم گاڑیوں کی ویلنگ کر کے کیا بتلانا چاہتے ہو؟ حضور نے گاڑیوں کی ویلنگ نہیں کی، حضور کے چاہنے والوں نے حضور کے نام پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، حضور کے چاہنے والوں نے حضور کے نام پر اپنے مال کا نذرانہ پیش کیا، حضور کے چاہنے والوں نے حضور کے نام پر اپنے گھر بار کو پیش کیا۔ تم ویلنگ کر کے اور تم ڈی جے لگا کر، تم پنگی بجا کر کیا تم اپنے چھچورے پنے کا اظہار کر رہے ہو؟ یہ امت محمدیہ کا طرز عمل نہیں ہو سکتا، یہ سچے عاشق رسول کا طرز عمل نہیں ہو سکتا۔ سچا عاشق ہے تو وہ یہ عہد کرے گا کہ میں حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز اس کا پابند بنوں گا۔ اگر سچا عاشق ہے وہ یہ عہد کرے گا میرے ذریعے سے میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ اگر سچا عاشق ہے وہ یہ عہد کرے گا کہ حضور جیسا خوبصورت نہ پہلے کبھی آئے نہ آئندہ کبھی آئیں گے، میں حضور کے چہرے کی سنت اپنے چہرے پر زندہ کروں گا۔ اگر حضور کا عاشق ہے وہ یہ عہد کرے گا کہ اگر میں اپنی شادی کروں گا، اپنے گھر میں شادی ہونے کا موقع آئے گا، میں حضور کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے سادگی کے ساتھ سنت کے مطابق شادی کروں گا۔ اگر حضور کا سچا عاشق ہے تو وہ یہ عہد کرے گا کہ میں کاروباری ہوں، اپنے کاروبار میں دیانت و امانت کو لے آؤں گا۔ اگر حضور کا سچا عاشق ہے وہ یہ عہد کرے گا کہ میں اپنے ماں باپ کا مطیع اور فرما بردار بنوں گا، میں اپنے ماں باپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، میں اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے، اپنے عمل سے، اپنی زبان سے، اپنی آنکھ سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پیر سے، غرض کہ میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، میں ایسا امتی بننے کا عہد کرتا ہوں۔ یہ عہد کرنے کی چیز ہے، یہ نہیں کہ ڈی جے پہ نکل گئے اور وہاں آٹو کی ویلنگ کر دیے، بہت بڑا کمال ہو گیا۔ یہ جہالت ہے اور تعلیمات اسلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، آپ سے میں بہت صاف الفاظ میں کہتا ہوں، ہمارا جذبہ بڑا اچھا ہے لیکن انداز بڑا خراب ہے۔ ہمارا جذبہ بڑا اچھا ہے، انداز بڑا خراب ہے۔ ان جذبات کو اس انداز پر استعمال کرو جس انداز پر استعمال کرنے سے ہماری دنیا بھی بنے، آخرت بھی بنے، جس سے ہمارا دنیا کا بھی فائدہ ہو، آخرت کا بھی فائدہ ہو۔ اس کے لیے کیا کام؟ شجرکاری کرو، آپ جھاڑ لگاؤ، پودے لگاؤ، اس سے لوگوں کے لیے آئندہ چل کر کے نفع ہوگا۔ بلڈ ڈونیشن کرو، آپ غیر مسلموں میں جا کر ان کے سامنے اسلامی تعلیمات کا کوئی جو ہے
लिटरेचर तकसीम करो, बीमार जो लोग हैं उनके पास जाओ, उनकी इयादत करो, उनकी जो मदद हो सकती है वो करो। महल्ले में कम से कम ये गश्त लगा करके देखो कि कौन से इलाकों में कौन से घर मुस्तहिक हैं, और मुस्तहिक घरानों में जाकर कुछ उनके लिए राशन का, उनके लिए जरूरियात जिंदगी का इंतजाम करो। ये काम करने के हैं, ये काम करोगे तुम्हारा दिल भी खुश होगा, तुम्हारी रूह भी खुश होगी, और तुम्हारे इस तर्ज अमल से लोगों को एक स्पिरिट मिलेगी, काम करने का तरीका मिलेगा। ये काम करने के हैं। बस आखिर में ये अर्ज कर दूं, अल्लाह मुझे और आपको वो काम करने की तौफीक दे जिससे दुनिया और आखिरत भली हो, और उन तमाम कामों से मेरी और आपकी हिफाजत करे जिससे मेरी दुनिया और आखिरत तबाह होती हो। अल्लाह हमें कहने और सुनने से ज्यादा तौफीक अमल नसीब फरमा दे, आमीन या रब्बल आलमीन। आखिर में ये अर्ज जरूर कर दूं कि जुलूस का दीन और शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है, और इसको निकालना न कोई इस्लामी तरीका है। बस अपने तौर पर जो नेक अमल कर सकते हैं वो जरूर करें, और हर गुनाह के काम से खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।